چلیے تو ایپیسوڈ نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ احسان نے ایک بار پھر کاغذات پر نظریں دوڑائیں۔ الفاظ وہی تھے، مگر ہر بار پڑھنے پر وہ اور بھی ناقابل یقین محسوس ہوتے تھے۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور دوبارہ پہلے صفحے پر نظر ڈالی۔ چند لمحے پہلے تک اس کا سب سے بڑا خواب صرف ایک اچھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ حاصل کرنا تھا، لیکن اب اس کے سامنے جو پیشکش رکھی تھی وہ اس کے خوابوں سے کہیں بڑی تھی۔ سر، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے ہچکچاتی ہوئی پوچھا۔ افسر اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ صبح سے یہی سوال 3 بار سن چکا ہوں، لیکن سر، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کیفیت۔ افسر نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم نے بھی پہلے یہی سمجھا تھا کہ شاید کوئی انتظامی غلطی ہے، مگر تمام ریکارڈ چیک کیا جا چکا ہے۔ احسان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دوبارہ کاغذات دیکھے۔ خط کے مطابق انجینئرنگ داخلہ ٹیسٹ میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے چند طلباء کو ایک خصوصی تعلیمی پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ پروگرام عام داخلے سے مختلف تھا۔ اس میں منتخب طلباء کو اضافی تربیت، وظائف اور مختلف تعلیمی سہولیات فراہم کی جانی تھی۔ احسان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ لیکن سر، میرا نام ان میں کیسے آ گیا؟ افسر مسکرا دیا۔ شاید اس لیے کہ تم نے توقع سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ احسان کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی محنت واقعی رنگ لا رہی ہے۔ وہ محض پاس نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے لیے ایک نئی دروازہ بھی کھول لیا تھا۔ کیا میں یہ کاغذات گھر لے جا سکتا ہوں؟ احسان نے پوچھا۔ بالکل، افسر نے جواب دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ جی سر۔ اگلے ہفتے انٹرویو ہے۔ احسان چونکا۔ انٹرویو ہے؟ ہاں، اگلے ہفتے انٹرویو ہوگا، افسر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اور یہی مرحلہ فیصلہ کرے گا کہ تم اس پروگرام کا حصہ بنتے ہو یا نہیں۔ احسان کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک نئی گھبراہٹ نے بھی جنم لیا۔ ٹیسٹ ختم ہوا تھا، لیکن ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واپسی کے راستے میں احسان بار بار لفافہ نکال کر دیکھتا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب نہ نکلے۔ گلی کی نکڑ پر پہنچتے ہی چند بچے اسے دیکھ کر دوڑ پڑے۔ احسان بھائی آ گئے، احسان بھائی آ گئے، انہوں نے چیخ لگائی۔ کیا ہوا، داخلہ ہو گیا؟ احسان ہنس دیا۔ ابھی نہیں، ابھی تو ٹائم ہے۔ پھر دوبارہ سوال آیا۔ بعد میں بتاؤں گا، احسان نے ٹالنے کی کوشش کی۔ بچے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر بیٹی دیندار، جو اس کی ماں ہے، صبح سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دیندار فوراً کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ احسان نے جواب دینے کے بجائے لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پہلے یہ پڑھیں امی۔ دیندار نے حیرت سے کاغذات لیے اور آہستہ آہستہ پڑھتی رہی۔ پھر دوبارہ شروع سے پڑھے، پھر تیسری بار،
آخر اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے بیٹا، احسان مسکرا دیا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا امی۔ دیندار نے کاغذات سینے سے لگا لیے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی۔ کیا؟ احسان نے سوالیہ بھری نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ میں نہ کہتی تھی، اللہ محنت ضائع نہیں کرتا۔ دیندار نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا۔ اگلے چند دن پھر سے تیاری میں گزرنے لگے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کتابوں کے ساتھ ساتھ احسان انٹرویو کے سوالات کی بھی تیاری کر رہا تھا۔ صادق روز شام کو آ جاتا، دونوں ممکنہ سوالات پر بات کرتے، کبھی ایک دوسرے کا انٹرویو لیتے، کبھی مستقبل کے خوابوں پر گفتگو کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انٹرویو سے ایک دن پہلے کی شام آ گئی۔ اس رات احسان کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے تمام دستاویزات ایک بار پھر چیک کر لیے، شناختی کارڈ، نتیجے کی کاپی، سرٹیفکیٹس، سب کچھ ترتیب سے فائل میں رکھا۔ آخر کار جب وہ سونے لگا تو دیندار اس کے پاس آئی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ پریشان ہو بیٹا؟ تھوڑا سا، احسان نے جواب دیا۔ احسان نے بالکل سچ کہا تھا۔ دیندار مسکرائی۔ جب تم چھوٹے تھے تو چلتے چلتے گر جاتے تھے، پھر؟ احسان نے تجسس سے پوچھا۔ پھر دوبارہ اٹھ جاتے تھے۔ احسان ہنس پڑا۔ امی، یہ مثال اب کہاں سے آ گئی؟ بس یہ یاد رکھو بیٹا۔ دیندار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اس رات کافی دیر بعد احسان کو نیند آئی۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے انٹرویو سینٹر پہنچ گیا تھا۔ عمارت کے باہر درجنوں امیدوار تھے۔ سب کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کوئی فائل دیکھ رہا تھا، کوئی خاموش بیٹھا ہوا تھا، کوئی آخری بار اپنے جوابات دہرا رہا تھا۔ احسان بھی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور دل معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ایک ملازم باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں امیدواروں کی فہرست تھی۔ اس نے چند نام پکارے، پھر بلند آواز میں کہا، جس امیدوار کا نام سب سے آخر میں ہے، اسے انٹرویو پینل نے خصوصی طور پر الگ وقت دیا ہے۔ احسان نے بے دلی سے فہرست کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل ایک دھڑکا کھا کر رہ گیا۔ فہرست کے آخر میں لکھا نام احسان کا ہی تھا۔ احسان کی نظریں بار بار فہرست پر جا رہی تھی۔ نام واقعی اسی کا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر وہاں موجود کسی شخص کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک ایک کر کے امیدواروں کے نام پکارے جا رہے تھے۔ کوئی اعتماد سے اٹھتا، کوئی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا۔ احسان خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبھی اپنی فائل کھولتا، کبھی بند کر دیتا، کبھی کسی سوال کا جواب ذہن میں دہراتا، کبھی اچانک کسی اور سوچ میں گم ہو جاتا۔ آخر کار انتظار ختم ہوا۔ احسان، اس کا نام پکارا گیا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
کمرے میں داخل ہوتی ہی اس نے سلام کیا۔ سامنے میں اس کے دوسری جانب 3 افراد بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احسان کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، لیکن اس نے کوشش کی کہ چہرے پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ابتدائی سوالات عام نوعیت کے تھے: نام، تعلیمی پس منظر اور مستقبل کے منصوبے۔ پھر چند منٹ گزرنے کے بعد ماحول کافی حد تک معمول پر آ گیا۔ آپ انجینئر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ایک رکن نے سوال پوچھا۔ احسان چند لمحے سوچتا رہا۔ کیونکہ میں صرف اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا، وہ آہستہ سے بولا، میں اپنے گھر کے حالات بھی بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں مختصر سی خاموشی چھا گئی۔ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کی تعلیمی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال آیا۔ احسان ہلکا سا مسکرایا۔ میں آسانی سے ہار نہیں مانتا، اس نے جواب دیا۔ کیسے؟ کیونکہ کئی بار ایسے حالات آئے جب پڑھائی چھوڑ دینا میرے لیے آسان تھا، لیکن میں نے چھوڑنے کے بجائے کوشش جاری رکھی۔ انٹرویو لینے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سوالات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ کبھی تعلیم کے بارے میں، کبھی زندگی کے بارے میں، کبھی فیصلوں کے بارے میں۔ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب انٹرویو ختم ہوا تو احسان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی لمبا امتحان دیا ہو۔ شکریہ احسان، ایک رکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نتائج آپ کو مقررہ وقت پر بتا دیے جائیں گے۔ احسان نے شکریہ ادا کیا اور باہر آ گیا، مگر جیسے ہی وہ عمارت سے باہر نکلا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ انٹرویو اچھا ہوا تھا یا نہیں۔ کچھ جوابات اسے بہتر لگ رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے مختلف انداز میں جواب دینا چاہیے تھا۔ گھر واپسی کے دوران بھی یہی خیالات اس کے ساتھ رہے۔ دروازہ کھلتے ہی دیندار بھی اختیار کھڑی ہو گئی۔ کیسا رہا انٹرویو بیٹا؟ احسان نے فائل میز پر رکھی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اللہ بہتر کرے گا امی۔ دیندار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماں شاید وہ سب کچھ پڑھ لیتی ہے جو الفاظ نہیں بتا پاتے۔ اتنا مت سوچو بیٹا، اس نے نرمی سے کہا۔ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم کر آئے ہو۔ احسان خاموش رہا۔ شاید دیندار ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے چند دن اس کی زندگی کے سب سے طویل ترین دن ثابت ہونے والے تھے۔ انٹرویو کے بعد دن بظاہر معمول کے تھے، مگر احسان کے لیے ہر دن ایک انتظار کے ساتھ طلوع ہوا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ چند لمحے فارغ ملتی اسے، اس کا ذہن بے اختیار نتائج کی طرف چلا جاتا۔ ایسی ہی ایک دوپہر وہ گھر کے صحن میں بیٹھا کچھ کاغذات ترتیب دے رہا تھا کہ باہر گلی سے اچانک شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ بچے خوشی سے دوڑتے پھر رہے تھے، چند عورتیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی تھیں۔ احسان نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت دیندار بھی کمرے سے باہر آئے۔ لگتا ہے بشیر چچا کے گھر سے کوئی خوشخبری آئی ہے امی۔ تھوڑی دیر بعد حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ بشیر چچا کی بڑی بیٹی رابعہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ پورے محلے میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں میں ویسی بھی کسی کی ایک گھر کی خوشی صرف اس گھر تک محدود نہیں رہتی تھی۔
چند ہی دنوں میں ہر طرف شادی کی باتیں ہونے لگی۔ کپڑوں کی سلائی، مہمانوں کی فہرست، دعوت نامے، برتنوں کا انتظام اور بے شمار چھوٹی بڑی تیاریاں۔ دیندار بھی ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی، جو روز کسی نہ کسی کام کے لیے اکٹھی ہو جاتی۔ کبھی وہ رابعہ کی والدہ کے ساتھ جہیز کا سامان ترتیب دلواتی، کبھی پڑوس کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کپڑوں پر گوٹا لگاتی۔ شام کو واپس آتی تو تھکن کے باوجود چہرے پر ایک عجیب سی تازگی ہوتی۔ آج تو تمہاری امی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، ایک پڑوسن ہنستی ہوئی احسان سے بولی۔ دیندار شرما کر مسکرا دی۔ خوشی کے کاموں میں تھکن کہاں محسوس ہوتی ہے آپی؟ احسان یہ سب دیکھتا تو اسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ گھر کا ماحول جو پچھلے کئی مہینوں سے صرف فکر اور محنت کے گرد گھوم رہا تھا، اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ ایک شام بشیر چاچا خود گھر آ گئے۔ احسان سے کہنے لگے، احسان بیٹا۔ جی چاچا۔ کل صبح جلدی آنا بیٹا۔ کیوں؟ احسان نے سوال پوچھا۔ کیونکہ کل پنڈال کے لیے بانس اور رسیاں لانا ہے جو ان کے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ احسان مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے چاچا۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ گاؤں کے چند لڑکوں کے ساتھ کام میں لگ گیا تھا۔ کوئی بانس اٹھا رہا تھا، کوئی زمین ہموار کر رہا تھا، کوئی کپڑے کے پردے باندھ رہا تھا۔ صادق بھی وہی موجود تھا۔ انجینئر صاحب، اس نے احسان کو چیڑتے ہوئے کہا، ابھی سے تعمیراتی کام شروع کر دیا۔ احسان ہنس پڑا۔ مفت میں مزدوری کراؤ اور نام انجینئر کا دو۔ دونوں دوستوں کی باتیں سن کر آس پاس کے کھڑے لوگ بھی مسکرا دیے۔ کام کے دوران کئی بار ایسا ہوتا کہ احسان چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ نہ انٹرویو یاد رہتا، نہ نتیجہ یاد رہتا، صرف کہے لوگوں کی آوازیں اور گاؤں کی رونق۔ مگر رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا تو دل میں وہی سوال جاگ اٹھتا، نتیجہ کب آئے گا؟ کیا میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ اور اگر جواب اس کی امید کے خلاف ہوا تو؟ اسی کشمکش کے درمیان شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچنے لگی۔ گاؤں کے گلیوں میں شام ڈلتے ہی روشنیوں کے کمکم میں جگمگانے لگے۔ گھروں سے پکوانوں کی خوشبو آنے لگی۔ عورتوں کی ہنسی اور گانے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، مگر احسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہی مصروف دنوں کے درمیان ایک ایسی خبر آنے والی ہے جو نہ صرف اس کے مستقبل بلکہ اس کی سوچ کی کئی دروازے بھی کھولنے والی تھی۔ قسط نمبر 3 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کہانی جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں تاکہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا پتہ چلتا رہے۔ شکریہ۔